الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہمارے اور تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس میرے امتی نے زندگی میں دنیا میں رہ کر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام میدان محشر میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے اپنے دامن کو چھڑا کر بھاگ رہا ہوگا، تمام میدان محشر میں لوگ اپنا اپنا سوال کر رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں، ایسی مصیبت کی گھڑی میں میں اپنے اس امتی کو تلاش کروں گا اور اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ یہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ہم بہت دیر سے پروگرام کو سن رہے ہیں، مگر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اسے سننے کے مطلب ایسے برداشت کر رہے ہیں۔ سننا خوشی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، تو کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، تو کوئی الحمدللہ کہتا ہے، تو خوشی میں کوئی اللہ اکبر کہتا ہے، تو کوئی ماشاء اللہ جھوم کے کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی ماحول نہیں بنایا گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گم نہیں ہو جائیں گے، اس ذکر کی چاشنی ہمیں نہیں ملے گی۔ کسی بھی چیز کو جب تک ہم اس کے ذائقے کو نہیں پہچانیں گے، جب تک اس کا ذائقہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سیب کھانے میں کھٹا لگتا ہے یا کڑوا لگتا ہے یا پھیکا لگتا ہے یا میٹھا لگتا ہے۔ اس سیب کو کھانے کی ہمارے دل میں کوئی طلب ہی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں اس کا ذائقہ معلوم پڑ جائے گا، اس کا جو سواد ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا، تو اس کی کھانے کے لیے دل میں ہماری امید جاگے گی، تمنا ہوگی کہ کاش سیب کو کھایا جائے۔ اس لیے ذکر اللہ کرنا دنیا جہان میں، تمام عالم کے اندر اگر کوئی شے مزیدار ہے جس میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو، سب سے زیادہ سرور آتا ہو، سب سے زیادہ سکون ملتا ہو، سب سے زیادہ اطمینان ملتا ہو، تو وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ کا ذکر سننا۔ لیکن جب تک ہم اس چیز کو نہیں جانیں گے کہ کس طرح سے سنا جائے، کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے بیٹھا جائے اور کس طرح سے اس کے انداز کو سننے کا اطمینان کیا جاتا ہے، تو جب تک ہمیں اس کا جو سواد ہے، جو اس کی چاشنی ہے، جو اس کا خضوع خشوع ہے، وہ ہمیں میسر نہیں آئے گا۔ اگر ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ سننے میں کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی اطمینان نہیں آتا، کوئی بھی سرور نہیں آتا، کوئی بھی اطمینان مزہ نہیں آتا، تو پھر قرآن مجید کی آیت جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو مرد مومن ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو مومن ہیں، ان کی دلوں کو جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا ذکر کرنے سے ملتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس چاشنی کو سمجھنا ہوگا، اس بات کو دل میں اتارنا ہوگا۔ برادران اسلام، سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جس بات کو سن رہے ہیں اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، اور جب ہم توجہ سے اس بات کو سنتے ہیں، وہ بات ہمارے یاد ہو جاتی ہے، اس پر پورا یقین کریں، اور جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اس پر سبحان اللہ کہا کریں۔ کیا کہیں؟ کہ سبحان اللہ، اور کہ یہ سبحان اللہ۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 90 نہیں کیا تو فرماتا ہے، اور 90 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور 90 درجات جنت الفردوس میں اللہ بلند فرماتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اور جب سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے سبحان اللہ کہا، میں اس کے نامہ اعمال میں جنت الفردوس کے اندر ایک سائے دار درخت پیدا فرماتا ہوں، اور وہ سائے دار درخت میں وہی بیٹھے گا جسے زندگی میں اپنی سبحان اللہ کہا ہوگا۔ اے سبحان اللہ۔
جب بھی آپ کو سمجھ میں آتا رہے سبحان اللہ کہنے سے